بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن مجید اور اس کی تعلیم و تربیت کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11۔ ترجمہ: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ کسی آدمی کو یہ شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اسے یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب، تم علماء ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہر قرآن کو معزز و فرما بردار فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے لکناتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے قرآن پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اسے دوہرا اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں یہ روایت بھی مذکور ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو، وہ روز قیامت تلاوت کرنے والوں کا سفارشی بنے گا۔ البقرہ اور آل عمران پڑھو، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادل کی مانند سایہ فگن ہوں گی، یا قطار اندر قطار کھڑے پرندوں کی مانند ہوں گی، اور پڑھنے والوں کی طرف سے وکالت کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت و پشیمانی، اور مذاق اڑانے والے تلاوت کی توفیق نہیں پاتے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ سب سے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں نے یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں بادل کی مانند ہوں گی، یا 2 تاریک سایوں کی مانند ہوں گی جن کے درمیان ایک چمک کی لہر ہو، یا قطار در قطار کھڑے پرندوں کے 2 گروہوں کی مانند ہوں گی جو تلاوت کرنے والوں کے حق میں وکالت کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں نصیب ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والوں کو کہا جائے گا پڑھو اور ترقی کی منازل طے کرتے چلو، اس طرح ترتیل سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تم آیات کی تلاوت ختم کرو گے۔ مسند امام احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس سے ملتی جلتی ایک روایت منقول ہے، لیکن اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ وہ بڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے 1 درجہ بلند ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخری آیت پڑھے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرو۔ اس کے بعد انہی الفاظ کا تذکرہ ہے جو البقرہ اور آل عمران کی فضیلت میں پیچھے گزر چکا ہے۔ البتہ اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن قبر کھلنے کے وقت پڑھنے والے کو دبلے پتلے انسان کی صورت میں ملے گا اور کہے گا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا۔ اس کی طرف سے جواب آئے گا، میں تو تیرا ساتھی قرآن ہوں جس نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگائے رکھا۔ تاجر اپنے مال تجارت کے ساتھ امیدیں وابستہ رکھتا ہے،
اور تو آج ہر نوعیت کے مال تجارت کے سائے میں ہے۔ اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں فردوس بری کا پروانہ تھمایا جائے گا، اور اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے والدین کو 2 ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ دنیا والے تو انہیں کوئی مقام نہیں دیتے تھے، تعجب سے پوچھیں گے کہ کس عمل کی بنا پر یہ لباس ہمیں پہنایا گیا؟ ان سے کہا جائے گا کہ تیرے بچے نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا۔ پھر اس لڑکے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل طے کرتا جاؤ، اور جب تک وہ پڑھتا جائے گا جنت کے درجات حاصل کرتا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پر عمل کرنے والے اللہ کے ولی اور اس کے مقرب ہیں۔ یہ روایت مسند امام احمد اور نسائی میں منقول ہے۔ عامل قرآن کی عظمت۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی مجلس کے ارکان علماء ہی ہوا کرتے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوتے یا جوان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامت کے فرائض کتاب اللہ کا زیادہ علم رکھنے والا سر انجام دے۔ اگر سب اس میں برابر ہوں تو پھر ان میں سے سنت کا زیادہ علم رکھنے والا، اور اگر علم حدیث میں بھی سب برابر ہوں تو پہلے ہجرت سے مشرف ہونے والا، اور اگر سب ہجرت میں بھی برابر ہوں تو ان میں سے زیادہ عمر رسیدہ امامت کے فرائض سر انجام دے۔ ایک روایت میں آیا ہے، نہ تو کوئی سلطنت میں کسی کی سلطنت میں بلا اجازت امامت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کے گھر بلا اجازت بیٹھ سکتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے ہر 2 کو ایک کپڑے میں کفن دیتے تھے۔ پھر ارشاد فرماتے، ان میں سے قرآن مجید کا زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے لحد میں اتارتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان اور حامل قرآن کی عزت اللہ کی رضا کا باعث ہے، بشرطیہ کہ حامل قرآن غلو کرنے والا اور قرآن سے بے وفائی کرنے والا نہ ہو۔ تعلیم و تدبر قرآن کی فرضیت اور تارک قرآن کو تنبیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46۔ اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، سورۃ الانفال آیت نمبر 22۔ ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ ترجمہ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم و ہدایت عنایت فرمایا ہے اس کی مثال موسلا دھار بارش کی سی ہے جو زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اگر زمین باصلاحیت ہو تو وہ کثرت سے فصل اور گھاس اگاتی ہے، مگر نشیب و فراز والی بنجر زمینیں بھی ہوتی ہیں جن میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ اس میں سے پانی پیتے اور پلاتے اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور ایسی غیر ہموار پہاڑی زمین بھی ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو اپنے دامن میں نہیں روک سکتی، اور نہ ہی اس میں فصل اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے دین الہی میں سمجھ حاصل کی اور اسے شریعت نے فائدہ دیا، اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی سکھلایا، اور اس شخص کی بھی اس میں مثال پائی جاتی ہے جس نے دین الہی کی طرف توجہ تک نہ کی اور اس ہدایت الہی کو قبول نہ کیا جس کا پیغامبر بنا کر مجھے دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے قول و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں۔
یہ روایت مسند امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ قرآن مجید نہ سمجھنے والوں پر منافقت کا اندیشہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، سورہ محمد آیت نمبر 16 ترجمہ۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگائے ہوئے رہتے ہیں، یعنی سب کچھ سنتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، سورۃ الأعراف آیت نمبر 179۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں قبروں میں فتنہ دجال کی مانند آزمایا جائے گا۔ ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا کہ تم اس انسان کے متعلق کیا جانتے ہو؟ یقین سے آشنا مومن پکار اٹھے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔ تو اسے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جا، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تو مومن ہے۔ رہا شکی المزاج منافق کا معاملہ تو وہ کہے گا میں تو ان کے متعلق چندہ معلومات نہیں رکھتا، لوگوں کو ان سے متعلق جو کچھ کہتے ہوئے سنا ہے میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ یہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں، مومن کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے تو نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا، بلا شبہ تو نے سچ کہا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔